बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। जी तो जनाब, आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आप सब लोगों के अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। तो जनाब, आप लोगों ने क्या करना है, एज यूजुअल हमेशा की तरह जैसे मैं कहता होता हूं, आप लोगों ने अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आपके पास आने वाली वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सकता हो। जनाब, आज एक स्पेशल डे है, मेरे जानने वाले हैं, बहुत अजीज़ हैं, बहुत अजीज़ हैं, हमारा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है, मेरे लिए वो बड़ी बहनों की तरह ही हैं। आज उनका है बर्थडे, तो उनका नाम है तहसीन गुलजार। तो बाजी हैप्पी बर्थडे, हैप्पियाँ बर्थडे आपको बहुत बहुत ज़रा। तो जनाब, वो भी डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड हैं वो भी डॉक्टर हैं, उनकी माशाल्लाह बेटी है वो भी डॉक्टर है, वो उनसे छोटा बेटा है वो भी डॉक्टर बन रहा है, और जो तीसरे वाला है उसका नाम हुसैनी है, गोलू मोलू। तो उसको उन्होंने खुली आज़ादी दी है कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जो दिल करता है बन जा। क्यों वैसा नहीं, ऐसा ही है ना। तो जनाब, ये लोग उन लोगों को मैंने विश करना था, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है उनसे हमारा, है तो वो भी फौज से रिलेटेड, लेकिन अब रिटायर हो गए हैं। तो ऐसे ही मैं उनका तरफ करूँगा तो फिर लोग तो ऐसा कोई चक्कर नहीं करूँगा, ठीक है। तो जनाब, चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ और देखते हैं क्या बनता है। आ जाए फिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, कैसी तबीयत आपकी? ठीक ठाक है सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं आप। तो जनाब, आज हमारा हेक्टिक थोड़ा सा डे गुजरा है और दिन में गर्मी आज काफ़ी है, तो गर्मियाँ तो बढ़ेंगी, जाहिर बात है। तो हमारा देख रहे होंगे कुछ आप थके थके लोग हैं। आज काम कुछ किया ज़्यादा, काम शाम किया, तो ये तो सब चलता ही रहेगा वक्त के साथ साथ। तो जनाब, ऐसा है कि आज मेरे ख्याल से मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहिए। लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है मेरे बारे में जानने की। काफ़ी सारे लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मतलब समझदार लोग हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको जानने की मतलब वो है कि मैं क्या करता हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि मैं क्या हूँ। इन शॉर्ट आप यही जानना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ, तो मैं आपको आज बता ही देता हूँ। नाम मेरा आपको पता ही है, माजिद खान मेरा नाम है। ये लोग प्यार से मुझे कोई माई खान कहता है, ये भी मुझे, और ये तो मायचू, ठीक है, ये जो बच्चे जितने भी हैं वो मुझे यही कहते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पूरी फैमिली का सबसे लाडला किस्म का बच्चा हूँ, जिसको कहते हैं ना सोने का चम्मच लेके पैदा होता है, वो उस टाइप का हूँ मैं। तो मैंने अपनी लाइफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छी गुजारी है और आगे भी अच्छी ही गुजरी है। जब तक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जान से के वालिदा जिंदा थी, उन्होंने मुझे कैसा रखा, बादशाहों की तरह रखा। अच्छा, अभी भी हूँ, लेकिन माँ के साथ एक अलग बात थी। वो उनके साथ जो था ना, वो एक ज़िंदगी का चार्म और एक वो लाइफ जो थी रियल में, वो थी। क्यों? क्योंकि आप किसी भी टेंशन में हो, किसी भी लाइफ पे फेस में हो, किसी भी जगह पे हो, अपनी मम्मी के पास मैं आ गया हूँ, आगे मैं बैठ गया हूँ, उन्होंने शक्ल तो पर ना की है, तुम दस की है कुछ ना भी हो की है दस। अच्छा, अभी बोला चलो ठीक, कोई नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, कर दूंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो मेरी वालदा जो थी वो क्वीन थी, क्वीन, जिसको क्वीन कहते हैं। बाकी इन सब के साथ भी ऐसा ही था, मतलब मैं कोई कल्ला नहीं हूँ, सबके साथ ही ऐसा था, सबके सभी लाडले थे, लेकिन फिर भी मैं सबका ही हूँ, सबका ही ऐसा कोई भी नहीं होता, बस सबका ही मैं लाडला था। सो बीबीए मेरी क्वालिफिकेशन है, लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं की हुई, क्योंकि मैं अपने फादर के साथ बिजनेस में लग गया था। उस पर मेरे फादर को, मतलब हमारा बिजनेस होता था, पहले काम होता था, फैमिली काम था हमारा, उसमें भाई भी होते थे, मेरे दो भाई, साजिद के फादर होते थे, जो मेरा बड़ा भाई जो बाहर है वो भी होता था। हमारा फैमिली काम होता था, कारखाना होता था हमारा वहाँ पे। तो मेरे वालिद साहब रेलवे से जब रिटायर हुए तो उन्होंने वो कारखाना डाल दिया, वहाँ पे हम काम करते थे, शादी में सप्लाई जाती थी, तो हम लोग भाई ही थे काम में ना। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस था हमारा। तो फिर चलते चलाते भाई चले गया, मैं और मुन्ने भाई काम करते गए। फिर अबू को कॉलेज हो गया, तो कॉलेज के बाद फिर स्टडी वहीं पे छोड़नी पड़ी, सारे काम की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त सब अफसरशाही थे, अफसरशाही सारे थे, मतलब जो जैसा भी हमारी, मतलब माँ के सारे लाडले थे, फादर के भी लाडले थे सारे। तो उस टेन्योर में मैंने बड़ा कुछ किया है, मैंने मॉडलिंग भी किया है, मैंने सिंगिंग भी किया है, और नित नई गाड़ियाँ भी मैंने चलाई हैं। सो अनकरीब इंशाल्लाह मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, वो मैंने रखा हुआ मैंने।
سو جو فرینڈس میری کمیونٹی ہے وہ تو مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اب ہم یوٹیوب پہ آ گئے ہیں تو یوٹیوب پہ لوگوں کو جاننے کی ہوتی ہے. تو آہستہ 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 انشاءاللہ آپ ہماری پرسنالٹیز دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ابھی تو آپ لوگ شروع ہوئے ہیں نا, ابھی ہم لوگوں کو دیکھنا. اور ایکچولی انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا اسٹارٹ جو ہے نا وہ بڑا عجیب ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا نا, لیکن پھر بھی عجیب سا ہوا ہے. تو ہمارا ایسا سوچا نہیں تھا ہم نے, یہ سوچا ہم نے کچھ اور تھا. ایسا ہی ہوتا ہے, سوچا کچھ اور ہوتا ہے, ہو کچھ اور جاتا ہے. ہماری قسم میں ایسے ہی لکھا تھا. مطلب ہم یوٹیوب پہ آئے, ہمارا اسٹارٹ جیسا بھی ہوا, جو بھی ہوا, جو اللہ کو منظور وہ ہوا. اب ہم آپ لوگ ہماری فیملی کا حصہ بن گئے, ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. آگے آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ اپنا رشتہ اور مضبوط بنائیں گے اور باؤنڈنگ اچھی سے اچھی بنائیں گے. سو ہم چاروں جو ہیں, نہ میں ہوں اکیلا کچھ کر سکتا, نہ یہ اکیلا ہے, نہ یہ اکیلی ہے, نہ یہ, ہم چاروں ہی ہیں. مطلب اس میں ہم 4 لوگ ہی ہیں. کوئی بڑا نہیں ہوتا. سو ہم 4 لوگ ہی ہیں. ہم الحمدللہ زندگی تندرستی رکھے جب تک زندگی ہے تو آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتے رہیں گے. ہمارا فیملی کا ہی تعلق رہے گا. تو جناب میرے خیال سے میں بہت سارے بول چکا ہوں اور عوام جو ہے وہ بور ہو گئی ہے. تو چلتے ہیں آج اپنے کانسیپٹ کی طرف. تو آج بھی ہمارا کچھ الگ سا ہی ہے, تو چلتے ہیں اس کی طرف. تو جناب آج بھی ہم لوگ کچھ عجیب و غریب بھی حرکتیں کریں گے. تو جو بھی کریں گے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے کریں گے. تو ہمارا پہلا کویشچن, مطلب جو ہم چاروں ہم نے سوچا ہے وہ یہی ہے کہ کون سی ایک بات ہے ہم چاروں میں جو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم بڑی باجی کی طرف جائیں گے. ہاں جی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس چیز سے آپ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ میری بس ایک ہی بات ہے جو آپ سب کو ہی پتا ہے, کوئی بھی آئے میں اس کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیتی. میں پوچھتی نہیں کہ کھانا ہے, میں سامنے رکھ دیتی ہوں. یہ بات ہے. اور مہمان کوئی آ جائے تو سب سے پہلے باجی بتائے بغیر بازار ڈیڑھ چیز کٹ گئی ہے وہ کر کرا کے بنا کو سب سے پہلے آ گئی ہے. مجھے پتا ہوتا کہ مہمان آیا ہے پہلے ریڈی کر کے رکھ دے, یہ نہیں کہ مہمان کی شکل دیکھ کے پھر پکانا شروع ہو جائے. اور ہم لوگ اگر آتے ہیں نا کہ ہم پہلے بیپو کہتی ہے ہاں اے پھڑ کھا رہا ہمارا واٹس ایپ پہ ہمیشہ رابطہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کسی کا کچھ نہیں پکا, کیا پکا ہے, کچھ مزے کا نہیں پکا تو کیا پکا ہے, کچھ مزے کا نہیں بننا تھا تو بیپو فون کے بیپو کیا بنایا بیپو, اچھا چل میں آ رہا ہوں. اوکے. اسپیشلی جیسے سیزنلی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کڑی بھجی بڑا اچھا بناتی ہیں تو وہ پورے خاندان میں جاتی ہے. ساگ بڑا اچھا بناتی ہیں وہ بھی جاتا ہے. اور کیا کیا بناتی ہیں جو بھی ہو میں رکھ دیتی ہوں. اسپیشل آپ بناتی ہیں جب کلیجی جیسے ہو گئے, کلیجی ہو گئی, کلیجی برا, پھر وہ سب کچھ ہی بیپو بریانی. تو آپ کا کیا لگتا ہے کون سا کوئی؟ میرا یہ ہے کہ جو کوئی مہمان آتا ہے اس کو بور نہیں ہوتی, ٹائم دیتی ہے اس کو, تو لوگ مجھ سے متاثر ہوتے ہیں میری گفتگو سے. میرا یہ ایک پوائنٹ ہے. تو اس کے علاوہ تو میرا بس ایک ہی ہے. اور کیا. ہاں جی سر صاحب آپ کی بات آپ بتائیں. میری جب متاثر کسی کے ساتھ اگر میں بیٹھ جاتا ہوں نا دل سے تو وہ بندہ میرا ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں کسی بندے کو مطلب اپنی باتوں میں مطلب میں اخلاق کا بہت اچھا ہوں. ٹھیک ہے نا, اور میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گفتگو کروں تو اگلے بندے کو امپریس کر سکتا ہوں. یہ بات تو ہے, اس میں اخلاق میرا بہت اچھا ہے. یہ بات اس کی سمجھ آ رہی ہے. میں بڑا کول مائنڈیڈ ہوں, میں غصہ کرتا ہی نہیں, اور جس کے ساتھ بیٹھ جاؤں جس کا ہوں میں اسی کا ہی ہوں. ہاں یہ بات ہے, میں وقتی طور پہ جس کا ہے اس کا بن جاتا ہے. نہیں ہوتی, میں نیچر اچھی ہے الحمدللہ. تو میرے میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی خاص بات ہے, مجھے لگتا ہو ویسا. بہرحال کچھ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رکھا ہوا ہے جیسا بھی رکھا ہے وہ ہے. یہ شیشے میں ڈال لیتا بندے کو سامنے والا تو ایسے دیکھتے ہی رہ جاتا, وہ شکل ہی دیکھتے رہیں گے. یہ میرے خلاف لابی ہے, یہ میرے خلاف لابی ہے. نہیں یہ تو متاثر کرنے کی ہم دل سے بات کر رہے ہیں. لیکن جی آپ یہ بھی تو جانتے ہیں پازیٹیو وائب آتی ہے. پازیٹیو ہے. لوگ سننے والے کیا سمجھے کو پہلے سمجھتے کہ یہ تو فسادی ہے. دیکھو جی فسادی فسودی کوئی نہیں ہے, یہ سب باتیں ہی ہیں. بہت ہماری پوری فیملی بڑی اچھی ہے. حسن سے جتنا میرا پیار ہے نا, حسن سے بچپن سے میرا پیار ہے. حسن چھوٹا سا ہوتا تھا تب سے حسن کو اپنے ہاتھوں میں پالا ہوا ہے. تو حسن جو ہے نا میرے لیے بھائیوں چھوٹے بھائی کی طرح, میرا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, حسن کو میں نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھا ہے. حسن کو اپنے ساتھ ایسے اٹیچ رکھا ہے. اگر کچھ لوگ جو ہیں مطلب ماشاءاللہ جو لوگ ہیں ماشاءاللہ جو لوگ ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں حسن کی زندگی اسپوائل کر رہا ہوں, یا ایسا کر رہا ہوں, یا یہ کر رہا ہوں, یا میری بہنیں اسپوائل کر رہی ہیں. تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس وجہ سے پیار کرتے ہیں. بالکل. اور سب جانتے ہیں, پوری فیملی جانتی ہے, پورا دوست حسن کی لائف سے لے گئی ہیں, کسی کو نہیں پتا. تو ہمارے لیے حسن بہت اہمیت رکھتا ہے.
بہت اہمیت رکھتا ہے. تو حسن کے لیے ہم لوگ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں کچھ چیزیں اور کچھ چیزیں لے کے لوگ ایویں شروع ہو جاتے ہیں, مطلب پتا کسی چیز کا نہیں, ایویں محلے 100 روپیہ اور میں 900 روپیہ لیا ہے. مطلب بات کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے, کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے, تو وہ اچھی بات ہوتی ہے. اور ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کچھ عجیب سے لوگ ہیں, بہت ہی عجیب سے لوگ, ٹاکسک بھی نہیں میں ان کو کہوں گا. دیکھو بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا, بہن بھائی یہ نہیں ہوتا کہ خون کے رشتے ہوتے ہیں. بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا, جیسے اب لوگ عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ اس کی شادی اس سے کر دو, اس کی شادی اس سے کر دو, تو وہ لوگ بہن بھائی ہیں چھوٹے ہوتے ہوئے. بچے یہ حسن اس سے بہت بڑا ہے, تو حسن نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پالا ہوا ہے, اس کی چھوٹی بہنوں کی طرح ہے وہ. اور لوگوں کے دماغ پتہ نہیں کس قسم کے, میری تو سمجھ سے باہر ہے, وہ بھی میری. تو وہ اپنے خاندان میں سب سے لاڈلی, کیونکہ باجی ہماری جو ہمارے لیے نا بہت زیادہ عزت رکھتی ہے ہمارے لیے. تو ان کی بیٹی ہے, وہ ماشاءاللہ وہ 10 سال کے بعد ہوئی تھی شادی کی. ٹھیک ہے, تو وہ بہت لاڈلی ہے ہماری. اور دوسری بات وہ جو ہے, میں اس کا وہ کے لیے تو میں اس کا بھائی ہوں, بھائی بنا. جتنے کزنز ہیں نا اس کے بھائی ہیں, وہ تو سب کو تم یہ کر تو وہ کر تو, وہ اس طرح کی مطلب اس کے ساتھ ان کی باؤنڈری ہے. تو جناب ہم کہاں تھے اور کہاں نکل گئے جناب؟ ہم لوگ کوشچنس کی طرف تھے, تو ہم لوگ کسی اور طرف نکل گئے. تو آج جب یہ لوگ مجھے کھلا چھوڑ دیتے تو میں کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہوں, مجھے پکڑ کے رکھا. ٹھیک ہے, وہ مطلب تو نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سب سے فضول خرچ کون ہے؟ باجی بہت فضول خرچہ ہے. ادھر بتاتا ہوں میں. ہم بچپن سے نہیں بچپن میں کوئی چیزیں دیتے ہیں, بیفو چپ کر کے پھڑ, بیفو پیسے چپ کر. بیفو سے کبھی بھی بیفو نے مجھے انکار نہیں کی. پیسے نکالو, فضول خرچی نکالو. نہیں خرچی نکالو, نہیں فضول. میری بات فضول خرچی نہیں ہے, یہ وہ محبت ہے. بیفو خرچہ بہت کرتی ہے. ہمارے سب سے زیادہ فضول خرچ ماجد ہے, یہ تو ہے حقیقت ہے. ایک چیز کی جگہ 10 چیزیں لاتا ہوں. میرے ابو کی بھی یہی عادت ہے, عابد بھائی کی, واللہ کی یہی عادت ہوتی تھی. ہماری فیملی ایسے ہی ہے. میری بہن جو یاسمین, اس کی بھی یہی عادت ہے. سب ایسے ہی ہیں, کھلے دل کے ہیں, کھلے دل کے. میں اس کو فضول خرچی نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر گھر میں 4 لوگ ہیں تو 2 لوگ اور بھی آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مطلب جتنا بھی جو بھی ہو, جس کی قسم میں ہوتا ہے نا وہ اس کو ملتا ہے. تو میں اس کو فضول خرچی تو نہیں کہتا, کھلا دل کیسے, کھلا دل کیسے. کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے کنجوس کون ہے, ہم چاروں میں سے کون کنجوس ہے؟ میں کنجوس نہیں ہوں. آپ بتاؤ کون ہے کنجوس؟ میں کنجوس کون ہے بتانا ہے, ضلع نہیں ہے. اچھا ہم تینوں ایسے ہی کریں گے. اس میں بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. میں تو کچھ کہہ ہی رہا, میں تو کچھ کہا ہی نہیں. دیکھو جی, ہم بولے ہم انگلی کریں گے. آپ میں نے کچھ نہیں کہا, میں حسن کی طرف میں کچھ نہیں کہا, میرا شولڈر دیکھ لے بس. کنجوس میرے پاس اگر ہو تو بہت ثابت کرو نا. ثابت کیا کرو کنجوس بھی بات کرو. کچھ جی. تو جناب کنجوسی کے بعد اب ہم دوسرے کوشچن کی طرف جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ مطلب ہماری فیملی میں بات کی اہمیت کس کی ہے, مطلب کس کی بات مانی جاتی ہے؟ پہلے ہم باجی کی طرف جاتے ہیں. ہاں تیری مانی جاتی ہے اور کس کی مانی جاتی ہے؟ ہاں صحیح بات کہہ رہی ہوں. مجھے خود بھی نہیں پتا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر ہے. کیا ظاہر ہے؟ مطلب کوئی نیوز میں آتا ہے بھی کہتا ہے میری گل ہوتی ہے. نہیں کہہ دو. سب سے زیادہ مطلب فیملی میں بات کس کی مانتے تھے آپ؟ تم دونوں کی. نہیں میری نہیں مانی. تو میں تو کیا کسی گنتی میں رہتی ہے, اس کی مانی, اس کی مانی. لو. ہاں جی حسن صاحب. بیفو کی بھی مانی جاتی ہے, بیفو کی بھی مانی جاتی ہے, اور مارچو کی مانی جاتی ہے. یہ سارے انہوں نے باتوں کی اہمیت ہے, مطلب جو ساروں نے اکٹھا کر کے میرے پہ ڈال دیا. مسئلہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بات اس سینس میں مانی جاتی ہے کہ میری بات میں وزن ہوتا ہے. میری بات سولڈ ہوتی ہے, فضول نہیں ہوتی. میری بات میں وزن ہوتا ہے. کسی سے ریلیٹڈ, مطلب کسی کی لڑائی ہو گئی ہے تو اس میں کوئی اگر کچھ اچھا مشورہ کرنا ہو تو اس میں مطلب بہت سی چیزیں. جب ہم پنچایتوں کو چنتا کے کام کرنے جاتے ہیں بنا لیتے ہیں تو سب کی اکٹھی مانی جاتی ہے, تینوں کی مانی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے اس میں. آپ پنچایتیں تو ظاہر بات فیملی ہے, بڑی فیملی ہے. لیکن کوئی مسئلہ ہو تو پھر یہاں مارچو یا بیفو کو لازمی بلایا تھا, آئیے ہو جاتے. ہاں تو پھر وہ پھر جو میں فائنل کرتا ہوں پھر وہی فائنل. سارے مان. لیکن کوئی مارچو کے ساتھ بولتا ہے نا, کسی نے موقع دیا نہیں تو بڑی کوشش کی تھی.
वरना पंचायत हम तो खुद ही आप तो मशहूर है सुलह कराने में, जो सुलह करवाते हैं उनके साथ ही क्या हो गया। नहीं ये हम लोगों की माशाल्लाह फैमिली बढ़ गया है, उसमें सबके लड़ाई झगड़े होते हैं। हम लोगों की अव्वलीन कोशिश ये होती है सुलह सफाई हो, किसी की भी लड़ाई हो जाती है हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, बल्कि यहाँ हमें बुला लेते हैं। वैसे तो हम पहले जबरदस्ती पहुँच जाते थे ना सुलह सफाई करने कि चलो जी सुलह सफाई रखो, सुलह सफाई रखो, कहीं पे भी हो जाए, जहाँ पे भी हो जाए, हम लोग वहाँ पे सुलह सफाई रखो ही कहते थे कि सुलह रखो सुलह रखो। लेकिन फिर भी अब अल्हम्दुलिल्लाह अब भी यही है, हम सुलह सफाई की तरफ जाते हैं। एंड में हमारी फैमिली में यही होता है कि ठीक है जो अन्य कहता, जो बाजी ने कहता, ये बानी के रिश्तेदारों की बात में करे। अभी थोड़े दिनों की बात है, इसकी सहेली आई है, उसने मुझे बताया कि उसकी बेटी नाराज होके, हमने उसको, हालांकि मैंने उसको सिर्फ इतना मशवरा दिया कि तू अपनी बेटी को उसके घर भेज दे, वो बैठी हुई थी, भेज नहीं रही थी, मैंने कहा तो बस भेज दे उसको। उसने मेरा कहना मान, वो भेज दिया, शुक्र अल्लाह का, खुश है अपने घर। कोई मान ले तो इतनी यही बड़ी बात हो जाती है। बात मानने में ये बात है, लेकिन ये हमने बड़ी कोशिश, ये नहीं कि आप लोग कहेंगे उस मामले में हमने कोशिश नहीं की है, लेकिन उन लोगों ने हमें इस काबिल समझा ही नहीं कि इतनी वैल्यू नहीं दी कि कोई बड़ा समझ आपको समझा रहा है कि एक दिन 2 दिन 3 दिन मुसलसल समझाए, कोई वैल्यू कोई हमें कुछ भी नहीं। आप लोग समझ रहे कि हमने कभी नहीं हुआ कि हमारी बात को वैल्यू ना दी जाए, लेकिन वो इसी चीज में तो वो अजीब मतलब परेशानी में है कि मतलब ऐसा क्या हुआ है, कौन सी ऐसी चीज है जो हल नहीं हो सकती। हल हो सकता है अगर करना चाहे ना, दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं जिसका हल ना हो, हर मसले का हल है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी जिंदगी उनकी गुजर गई, मतलब फैमिलियों में सारी जिंदगी गुजर गई। मैं शुरू से बचपन से देखता रहा हूँ फैमिली में लड़ाई झगड़े सबके होते थे। देखा ऐसा कि घर के बड़े बीच में ना आए, मैं तजर्बे की बिना पे बात करती हूँ कि हमारे जैसे ना अब इसके फादर थे, शायद भाई होते थे, पहले बड़े होते थे, ठीक है, वो होते थे, मेरे अब्बू होते थे, वो बैठ के बात कर लेते थे, फैसला होता था, डन हो गया, बस जो कर लिया ओके हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी उसमें बाद में फैसला करती थी, अम्मी बाद में फैसला करती थी ना, जैसा करके एथेंटिक जो फैसला होता था वालिद साहब और शाहिद भाई का होता था, और उसकी बात को सब अहमियत देते, और मेरे भाई की बात को पूरी फैमिली में अहमियत देते थे, पूरी फैमिली में। ये नहीं कि इधर आप चले जाओ सियालकोट चले जाओ, आप फैसलाबाद चले जाओ, इचरे चले जाओ, शाम में चले जाओ, पूरी फैमिली, मेरे मामू तक में मतलब वो बैठ के फैसले करते थे सबके। उन्होंने माशाल्लाह इतना मतलब लोगों को अपने जिस भी चीज से नवाजा है ना, जो भी मतलब जैसा भी वो दुनिया में अब नहीं, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन उन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगियां संवारी हैं, बहुत से लोगों की, ये उनकी सिफ्त है। और ये कोई भी सब मानेंगे, और अपने बारे में उन्होंने कभी सोचा। हालांकि वो मियां के सेक्रेटरी रह चुके थे, मियां उसको गवर्नर था मियां दूसरों का सोचा, वो मियां के सेक्रेटरी थे वो, लेकिन उन्होंने लोगों के बड़े काम करवाए, बड़े तो काम। वही आते भी बड़ों की हमारे में भी आई हैं। तो अब ये टेंशन में इसलिए है कि हो गया, क्या हो गया, हुआ क्या है, कोई दुनिया में ऐसा मसला नहीं इसका हल ना हो, कोई बात ही नहीं, बस यही अटल फैसला। बात करने से खत्म होती है ना, कोई बात करो, बताओ, आमने सामने बैठो तो बात करो। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आएगा, तो जब आएगा तो फिर सारी दुनिया को बात, हम इस पे क्या करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो भी एक अजीब नोयत का क्वेश्चन। अजीब नोयत ऐसे कि मतलब आपको क्या पसंद है, ड्रामा, नॉवल, मूवी, कुछ भी। तो बाजी आपको क्या पसंद है? मुझे ड्रामे पसंद है, मैं देखती हूँ टीवी पे। नावल पसंद है, खवातीन डाइजेस्ट में पढ़ती हूँ। वो तो आप बहुत पढ़ती थी पहले। हाँ बहुत ज्यादा, इतना ढेर लगे होते थे। अब आते हैं उस नावल मैंने पहले पढ़ लिए, वो ड्रामे अब आते हैं टीवी में, वो देख लेती हूँ। तो ये मेरा शौक है, मैं देखती हूँ बस। और आपको? मैं नावल ज्यादा शौक से पढ़ती थी वैसे, और ड्रामे भी शौक से देखती हूँ, और खवातीन डाइजेस्ट में जितनी भी स्टोरी जैसे आज के ड्रामे आ रहे हैं, जैसे आपका कौन सा फेवरेट ड्रामा रह चुका है? जिंदगी गुजार है जैसे, वो मेरा भी यही है, जिंदगी गुजार। हाँ मुझे अच्छा लगता है, मैं बार बार देखती हूँ। और साहब मैं ड्रामे ही देखे, नावल नोवल तो नहीं पढ़े, ड्रामे ही देखे। मेरा ड्रामा सबसे फेवरेट था मनमाइल। बहुत ड्रामा फेवरेट। तो चोरी की तरह में नहीं एक मनमाइल, और उसी के बड़े प्यारे अफजल ये ओए हो जाने वो क्या प्यारे था तेरा, तूने मनमाइल मेरे से चोरी की। हां प्यार को प्यार ये कॉपी करता मुझे, बाद में कॉपी करना से कॉपी करता है, ये पूरी कॉपी करता। कोई बात नहीं। हम लोगों ने अल्लाह जन्म से के मेरे वालिदा के साथ बैठ के हम लोगों ने मनमाइल देखा हुआ है। मनमाइल बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छा। मनमाइल मुझे अभी तक का मतलब सबसे अच्छा ड्रामा मनमाइल है, वो अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छा ड्रामा था।
اور اب نیکسٹ کوشچن کے چلتے ہیں. ہم لوگ کو بچے بھی ہمیں دیکھتے ہیں, تو بچوں کے لیے ہم لوگ اب آج کوئی اچھا فلیتا سنائیں گے. نوٹ فلیتا, لطیفہ. میں ہمیشہ الٹے لفظ بولتا ہوں, مجھے عادت ہے. مطلب میں گھر میں بھی اگر مطلب کبھی موڈ ہو میرا تو میں کہہ دوں گا نیپا دے دو, روٹی مار دو, یا ٹیرو دے دو, یہ وہ ایسے الٹے پھلٹے کرتا ہے. تو کس دن ایک پورا ہی سیشن بنائیں گے الٹے کیونکہ اس کے لیے مشکل ہی ہوتی ہے, ان لوگوں کی طرح ایڈجسٹ نہیں ہونا پڑتا, ورنہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں یا آگے پیچھے ہوتے ہیں. اچھا تو آپ باجی کو فلیتا سنا دیں, لطیفہ سنا دیں. لطیفہ آتا ہے. لطیفہ آپ کو نہ آتا ہو, ایسے کیسے ہو سکتا؟ کیسے بچوں کو نہیں سنانا ہے, بچے بھی آپ کو مجھے نہیں آتا نا, یاد نہیں ہے. چونٹی والا سنا دو, یا وہ پون جو مفرد پہن کے آتا تھا. وہ تو یاسمین کو آتا ہے. اچھا وہ یاسمین اسٹوری لطیفہ نہیں ہے. چلو باجی کو تو آپ سنا دو. میں ایک آدمی ہوتا ہے تو وہ اس کی نا بھینس مر جاتی ہے. وہ ایک مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے, اس سے کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. تو وہ کیا کرتا ہے, ایک دن نماز پڑھتا ہے تو اس کی دوسری بھینس مر جاتی ہے. اگلے دن نماز پڑھتا ہے تو اس کا بچہ مر جاتا ہے. تیسرے دن دیکھتا ہے تو بہن کا جو تیسرا بچہ, ہاں بھینس کا تیسرا بچہ ہوتا ہے نا, تو وہ نماز پڑھ, وہ اس کو اپنی ماں کو تنگ کر رہا تھا. تو اسے غصہ آتا ہے, چپ کر کے بیٹھ جا, تمہیں دو نفلات مارنی ہے. ہاں جی سب آپ. نہیں مجھے لطیفہ مجھے بھی نہیں آتے کوئی. لطیفہ کوئی نہیں آتا, کیوں نہیں آتے؟ بس ویسے ہی لطیفہ. وہ خود لطیفہ نا. چلو ساڑی بات میں جتنے آئیں گے میں سنائی جاؤں گا. ایک بچپن میں بڑا فیمس لطیفہ تھا, ہم لوگ اکثر اسکول میں یا ادھر فیملی بیٹھ کے مطلب ایک نا ہاتھی جو ہوتا ہے نا وہ تالاب میں نہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو چوہا اس کے بعد بھگاتا ہے. وہ کہتا ہے ہاتھی اوے باہر نکل. وہ کہتا ہے کیوں کیا ہوا, میں تجھے نظر نہیں آ رہا میں نہا رہا ہوں. کہتا نہیں یار باہر نکل, تو باہر نکل بس. وہ کہہ رہا یار میں ہوں نہیں, بڑی مشکل نہ تالاب میں گیا ہوں, بڑی مشکل سے میں تالاب میں گھسا ہوں, تو مجھے کہہ رہا باہر نکل. چوہا کہتا یار تیری مہربانی بھائی تو باہر تو نکل. وہ بڑی مشکل سے ہاتھی آہستہ 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 کر کے باہر نکلتا ہے, باہر نکل کے کھڑا ہوتا ہے. تو چوہا سے اوپر سے لے کے نیچے سے دیکھتا ہے, ڈس اپوائنٹڈ سا ہوتا ہے, ڈسہارڈ ہو جاتا ہے. کہتا ہے اچھا یار چل جا کے نہا. کہتا پہلے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے. کہتا نہیں جا یار جا کے نہا. پھر اس سے غصے سے پوچھتا ہے بھائی بتا تو صحیح ہوا کیا تھا. کہتا جا یار جا نہا. وہ بندے چلے جاتا ہے تالاب میں. تو چوہے کو ہاتھی دیکھتا ہے, کہتا ہے یار بتا تو دے. کہتا یار میں نے یہ دیکھنا تو نے میرا کچھا تو نہیں پہنا. بھائی یہ لطیفہ ہے ایسے ہی ہوتے ہیں. سو یہ لطیفہ میں نے آپ کو سنا دیا. اب میں اگر آپ کو اچھا لگا تو پھر میں آپ کو اور سناؤں گا. اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو میرے پاس بہت سارے لطیفے ہیں, لیکن اب اگر آپ کو اچھا لگا تو پھر میں اور بھی بیچ میں ایک فلیتا رکھ لیا کروں گا, ٹھیک ہے. تو اب ہم چلتے ہیں ایک اور بات کی طرف جو حسن نے کرنی ہے. تو حسن صاحب. ہاں میں نے ایک بات کرنی تھی, ٹھیک ہے نا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے مریم کو طلاق نہیں دیتے, یہ حق محل دینا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. تو ہمارے میں حق محل پہلے ہی اسی ٹائم دے دیا, کہ ہمارے میں حق محل لکھوایا, شرعی حق محل لکھوایا جاتا ہے. جو نکاح ہوتا ہے تو ہمارے بڑے اسی ٹائم ادا کر دیتے ہیں. اور رہی بات ڈیورس کی, تو وہ میں نے نہیں دینی, ہاں خلا لینا تو وہ لے سکتی ہے اپنی مرضی سے, ٹھیک ہے. مذاق اپنی جگہ یہ کہ یہ بات سیریس اور ٹاک بات کر رہا ہوں میں آپ سے, ٹھیک ہے, کہ ہمارے میں وہ کوئی مطلب ڈیورس نہیں دیتے ہوتے نا. اللہ معاف کرے ہمارے کبھی ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے نا, نہ کبھی آگے ہوگی. جس کو ضرورت ہے وہ خود جا کے لے سکتا ہے. اس پوائنٹ پہ آپ دونوں کیا بات ہے. یہی بات نا, مطلب سب پوچھتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ انہوں نے حق محل سے ڈر گئے ہیں, تو اس وجہ سے نہیں. حق محل تو ہم نے اسی وقت ادا کر دیا تھا جب نکاح ہوا تھا نا, دونوں فیملیوں نے مل کے جو طے کیا تھا, مطلب دونوں فیملیوں نے جو طے کیا تھا, پہلے طے کیا تھا, پھر اسی وقت دے دیا تھا. اس کو نکاح ہوا ہم دے اسی ٹائم اسی وقت, ہاں دے دیتے ہیں, اسی ٹائم دے دیتے ہیں ہم. جب بھی نکاح کرتے ہیں کسی کا بھی ہو تو پہلے دے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے نہیں ہم کہہ رہے کہ طلاق اس وجہ سے دے رہے. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طلاق اس وجہ سے نہیں, یہ بات نہیں ہے. ویسے بھی ہم نے طلاق دینی نہیں ہے, طلاق ہمارا ہم نے نہیں دینی. خلا لے سکتی ہے تو وہ لے لے, ہم نے کلیئر کر دیا کہ ہم نے طلاق نہیں دینی. جی تو جناب یہ تھی ہماری باتیں, یہ ہماری تھی چٹ چیٹ, اور یہ کچھ گفتگو تھی جو کہ مطلب اریٹیٹ کرتی ہے, ٹیز کرتی ہے, تو وہ بھی اپنے پوائنٹ آف ویو سے کلیئر کر دی ہے. اور اب تھوڑی دیر بعد میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں. جی تو جناب امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو آج کا بلاگ پسند ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے اپنے پیارے خان فیملی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, دبا کے سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, کامنٹ کرنا ہے, ویڈیو کو شیئر کرنا ہے,
اور بیل آئکن کو کلک کر دینا تاکہ نیکسٹ آنے والا بلاگ آپ کے پاس پہنچ سکے. تو جناب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھے سے اچھا ویڈیو بنائی جائے, آپ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیری جائیں, آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رابطہ کیا جائے, کنیکٹ کیا جائے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ, تاکہ آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ بن سکیں. ہمارے جیسے ہم لوگ رہتے ہیں آپ لوگ بھی ایسا ہی فیل کریں کہ آپ ہماری فیملی کا حصہ ہیں. اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور آپ لوگوں کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ ہے. تو جناب ایسا ہے کہ بلاگ کو یہاں پہ کرتے ہیں اینڈ, اور اس امید کے ساتھ کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل دوبارہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.